السلام علیکم دوستو، میں سارا خان اور آج ہم بات کریں گے ان ٹاپ 3 سیکٹرز کی جو 2025 میں ہائی ریٹرنز کے لیے پی ایس ایکس میں انویسٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ اسٹریٹجک اور فائدہ مند ہیں۔ اگر آپ اپنے انویسٹمنٹس کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے اور آخر تک بنے رہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فارماسیوٹیکل سیکٹر کی۔ فارماسیوٹیکل سیکٹر پاکستان میں کافی ریپڈلی گروتھ شو کر رہا ہے۔ ہیلتھ کیئر اویئرنیس اور ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ کے بڑھنے کی وجہ سے یہ سیکٹر کافی اسٹیبل اور ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ کمپنیز جیسے کہ سٹی فارما، گلیکسو اسمتھ کلائن پاکستان، آئی بی ایل ہیلتھ کیئر اور بی ایف بایو سائنسز انڈسٹری میں اسٹرانگ ریزلٹس ڈیلیور کر رہا ہے۔ سٹی فارما نے اپنی ایکسپورٹ کیپیبلٹیز کو کافی ایکسپینڈ کیا اور ریجنل مارکیٹ میں ان کا فٹ پرنٹ مستقل طور پر بن رہا ہے۔ گورنمنٹ کا ارادہ ہے کہ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹس کو 2025 تک $1 بلین اور 2030 تک $5 بلین تک لے جایا جائے، جو اس سیکٹر کی پوٹینشیل کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ فارماسیوٹیکل سیکٹر ان انویسٹرز کے لیے سوٹیبل ہے جو لانگ ٹرم اسٹیبلٹی اور گروتھ اورینٹڈ اپارچونیٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے سیمنٹ سیکٹر کی۔ پاکستان کی سیمنٹ انڈسٹری کا 2025 میں ماڈسٹ گروتھ کا تصور کیا جا رہا ہے۔ سیکٹر کی گروتھ فسکل ایئر 2025 میں 2.4% ایئر آن ایئر ہونے کی امید ہے۔ اگر کمپنیز کی بات کریں تو لکی سیمنٹ، میپل لیف سیمنٹ فیکٹری اور ڈی جی خان سیمنٹ کے فائنانسز میں تھوڑی سی ڈکلائن دیکھی گئی، مگر کوارٹر آن کوارٹر ارننگز امپروو ہونے کی امید ہے۔ گروتھ ڈرائیورز جیسے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، خاص طور پر سی پیک فیز 2 سیمنٹ کی ڈیمانڈ کو بھی ایسیلریٹ کر سکتا ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے یہ کمپنیز لکی سیمنٹ، ڈی جی خان سیمنٹ اور میپل لیف سیمنٹ ٹاپ پکس ہیں۔ اور اگر ہم ڈویڈنڈ ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو فوجی سیمنٹ کمپنی نے اگست 2025 میں ریکارڈ پروفٹ رپورٹ کیا اور ان ایکسپیکٹڈ ڈویڈنڈ اناؤنس کیا۔ ساتھ ہی اٹک سیمنٹ پاکستان نے انٹرم ڈویڈنڈ اور فائنل ڈویڈنڈ دونوں دیا۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے بینکنگ سیکٹر کی، جو انویسٹرز کے لیے ریلائبل ہے، اسپیشلی جو کنسسٹنٹ ڈویڈنڈ اور لانگ ٹرم کیپٹل اپریسیشن کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا بینکنگ سیکٹر موسٹ اسٹرانگ اور پروفیٹیبل سیکٹر ہے۔ میزان بینک، بینک الحبیب اور یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کنسسٹنٹ گروتھ اور انوویشن شو کرتے ہیں۔ 2024 میں پاکستان کا بینکنگ سیکٹر کافی اچھا پرفارم کر رہا تھا۔ سیکٹر کی اوور آل سائز 11.5% سے بڑھی، جو کافی اچھی گروتھ ہے۔ یہ زیادہ تر گورنمنٹ کے لون لینے کے ڈیمانڈ کی وجہ سے تھا اور بینکس نے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں کافی پیسہ لگایا تھا۔ اگر پروفٹس کی بات کریں تو بینکس نے ہائی انٹرسٹ ریٹس کا فائدہ اٹھایا اور کافی اچھی ارننگز کی۔ فار ایگزامپل میزان بینک نے ریکارڈ بریکنگ ₹84.5 بلین کا پروفٹ بنایا اور ان کے شیئر کی ویلیو بھی پچھلے سال سے 44% بڑھی۔ میزان بینک اسلامک بینکنگ کا لیڈر ہے اور لوگوں کا اس پہ کافی ٹرسٹ بھی ہے۔ اچھی پرفارمنس کا مطلب ہے کہ بینکس نے انویسٹر کو اچھا پیسہ واپس دیا ہوگا۔ میزان بینک اور کچھ اور ٹاپ بینک جیسے کہ بینک الفلاح، بینک الحبیب، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ انویسٹرز کے لیے کافی پروفیٹیبل رہے ہیں۔ اگر آپ ڈویڈنڈز کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سیف اور اسٹیبل آپشن ہو سکتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیے، جو اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے ہے۔ اس سے شاید بینکس کے پروفٹ تھوڑے کم ہو، لیکن لانگ ٹرم میں یہ چیز بزنس اور انویسٹمنٹس کے لیے اچھی ہوگی۔ اور اگر آپ بینکنگ سیکٹر میں انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ایک اسٹیبل اور پروفیٹیبل سیکٹر ہے۔ میزان بینک جیسے اسلامک بینکس اور ٹاپ کمرشل بینکس اچھی گروتھ اور ڈویڈنڈ دے رہے ہیں، لیکن فیوچر میں مارکیٹ اور پالیسی چینجز پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ 3 سیکٹرز فارماسیوٹیکل، سیمنٹ اور بینکنگ 2025 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے کے لیے ایکسیپشنل اپارچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ریسنٹ ڈیولپمنٹس اور مارکیٹ ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے ان سیکٹرز میں ڈائیورسفیکیشن ایک اسٹرانگ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ ان سیکٹرز میں انویسٹمنٹ ریئل ویلیو دیتی ہے اور مارکیٹ فلکچویشنز کو وتھ اسٹینڈ کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے۔ ایز آلویز آپ اپنا ریسرچ اور ہوم ورک خود کیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔